بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ افریقہ کی لوک کہانی ہے۔ افریقہ کے لوگ ہزاروں سال سے اس کہانی کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ وہاں مکڑی کی کہانیاں بہت مشہور ہیں۔ جالا بننے والا ایک مکڑا جس کا نام انانسی تھا، وہ بڑا ہی عقل مند اور بہادر تھا۔ جالا بننے والا مکڑا انانسی جنگل میں رہنے والے تمام جانوروں سے زیادہ چالاک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جنگل میں بہت مقبول تھا۔ تمام جانور اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب بھی جنگل کے جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے کسی مسئلے میں اس سے مشورہ کرنے آتے تو انانسی ان کے مسائل کا حل کرنے میں ان کی مدد کرتا۔ انانسی کی مقبولیت سے جنگل کے بادشاہ شیر کو بہت جلن ہوتی تھی، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے، اس لیے اس کو زیادہ مقبول ہونا چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کو زیادہ سمجھدار اور چالاک سمجھیں، اس لیے شیر انانسی سے حسد رکھتا تھا۔ ایک دن شیر اس مکڑے انانسی کے پاس آیا اور اس سے بولا، دیکھو انانسی، لوگ سمجھتے ہیں کہ تم زیادہ ہوشیار ہو، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگل کا بادشاہ ہونے کے ناطے میں تم سے زیادہ ہوشیار ہوں، اس لیے میرے خیال میں میرے اور تمہارے درمیان اس بات کا مقابلہ ہونا چاہیے کہ کون زیادہ ہوشیار ہے۔ مکڑے انانسی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا، یہ بہت اچھا خیال ہے۔ ہم لوگ دونوں تین کام کریں گے اور جنگل کے لوگ ان کو دیکھیں گے اور وہ گواہ ہوں گے، اور وہ لوگ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کون فاتح ہے۔ تمہیں یہ منظور ہے تو میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو انانسی نے شیر سے پوچھا، تو کیا تمہیں یہ بات منظور ہے؟ شیر نے گردن ہلائی اور بہت زور سے دھاڑ کر دوسرے جنگل کے جانوروں اور پرندوں، کیڑوں مکوڑوں کو بلایا۔ جب سارے جانور اکٹھا ہو گئے تو شیر نے ان سب کو بتایا کہ اس کے اور انانسی کے بیچ کیا طے پایا ہے۔ سب نے سوچا یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ وہ سب اس مقابلے کو دلچسپی کے ساتھ دیکھنے کے لیے جھنڈ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ چونکہ تم چھوٹے ہو اس لیے پہلے اپنے کام کو چننے کے لیے تمہارے اوپر اس کا فیصلہ چھوڑتا ہوں، شیر نے انانسی سے کہا۔ تو اس مکڑے انانسی نے کہا، ہم لوگوں کو اپنی دم پر کودنا چاہیے۔ انانسی نے فوراً پہلا کام سوچتے ہوئے یہ طے کیا۔ اپنی ہی دم پر کودنا؟ شیر نے ایک زوردار کہکا لگایا، کیا بے وقوفی کا کام بتایا تم نے؟ تمہاری دم تو ہے نہیں، اس لیے یقیناً تم ہار جاؤ گے۔ لیکن اس کے جواب میں انانسی صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے کہا، بہرحال ہمیں اپنی دم پر کودنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شیر نے کہا، اچھی بات ہے، بعد میں مت کہنا میں نے تمہیں ہوشیار نہیں کیا تھا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اپنی دم منہ میں دبائی اس پر کودنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جلد ہی شیر کو پتہ لگ گیا کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس سے مطلب نہیں کہ اس نے کتنی محنت کی اور کس طرح کوشش کی، لیکن وہ اپنی دم پر نہیں کود سکا۔ وہ کئی بار الجھا اور گرا۔ اس کی اس حرکت پر جنگل کے تمام جانور جو یہ مقابلہ دیکھ رہے تھے خوب محظوظ ہوئے اور خوش ہوئے۔ آخرکار شیر نے کوشش چھوڑ دی اور شرمندگی کے ساتھ اپنی ہار قبول کر لی۔ اب انانسی کی باری تھی اس کام کو کرنے کے لیے۔ انانسی جلدی سے دو پیروں کے بیچ، جن کے درمیان فاصلہ کم تھا، رینگ گیا اور اس نے ایک پیڑ کے تنے سے دوسرے پیڑ کے تنے تک زمین سے 1-2 انچ اوپر آہستہ آہستہ رسی کی طرح ایک جالا بننا شروع کر دیا۔ جب رسی تیار ہو گئی تو اس نے اس کے آر پار کودنا شروع کر دیا۔ وہ کئی بار اس کے اوپر اور نیچے کودا، آخرکار پھر وہ رک گیا۔ انانسی نے کہا، تو تم نے دیکھ لیا کہ تمہاری کوشش کیسی تھی اور میری کوشش کیسی ہے، اور میں اپنی دم پر کئی بار کودا ہوں، اس لیے پہلے چکر میں اب جیت گیا ہوں۔ یہ بے ایمانی ہے، سراسر بے ایمانی ہے۔ تمہارا جالا کوئی تمہاری دم تو نہیں، شیر گرجتے ہوئے غصے سے بولا۔ ٹھیک ہے، میری دم نہیں تو اس کی جگہ میرا جالا ہی تو دم کی طرح استعمال ہوگا، انانسی نے بہت اطمینان سے کہا اور جنگل کے دوسرے جانوروں کی طرف گھوم کر اس طرح دیکھا جیسے ان سے پوچھتا ہو کہ ان کا کیا خیال ہے۔ ہاں، انانسی صحیح کہہ رہا ہے، سب نے ایک آواز ہو کر چلاتے ہوئے کہا۔ اس طرح انانسی پہلا دور جیت گیا۔ شیر مجبور ہو کر اس فیصلے کو مان گیا۔ لیکن اگلا کام میں بتاؤں گا، اس نے جلدی سے کہا۔ میں اب تمہیں ایسا کام بتاؤں گا جو تمہارے لیے یقیناً بہت مشکل ہوگا، شیر نے کہا۔
شیر نے تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں کوئی ایسی چیز زندہ پکڑیں گے جو ہمارے جسم کے مقابلے میں الٹی ہو، یعنی جیسے کہ میں کافی بڑا ہوں اس لیے میں مکھی پکڑوں گا اور تم چونکہ چھوٹے ہو اس لیے تم ہرن پکڑو گے۔ کیا یہ تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں؟ اس نے دبے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں نہیں، اب یہ مشکل کام بھی نہیں ہے، میں کسی طرح ہرن پکڑ لوں گا، انانسی نے کہا۔ شیر نے کہا تم بے وقوف ہو، تم ضرور ہارو گے۔ لیکن انانسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے جانوروں کی طرح وہ بھی شیر کو دیکھنے لگا جس کی مکھی پکڑنے کی کوشش باری باری ناکام جا رہی تھی۔ شیر وہاں سے تھوڑی دور آگے بڑھا جہاں ایک پیڑ کے نیچے سڑا ہوا ایک پھل جو پیڑ سے ٹوٹ کر گر گیا تھا پڑا ہوا تھا، اس پر بہت سی مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ اس نے اپنے بڑے سے پنجے سے مکھیوں کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن یہ ناکام گیا۔ یہ کام ایک بار پھر بہت مشکل لگ رہا تھا جس کو وہ آسان سمجھ رہا تھا۔ کچھ مکھیاں بہت تیز تھیں، وہ فوراً شیر کو دھوکہ دے کر اڑ گئیں۔ اگر کچھ کو اس نے پکڑ بھی لیا تو وہ فوراً وہیں مر گئیں کیونکہ شیر کا پنجہ بہت بھاری تھا اور جیسے ہی اس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی وہ اپنا پنجہ جھپٹ کر مارا، وہ وہیں اس کے پنجے کے نیچے آ گئیں اور دب کر مر گئیں۔ اس دوران شیر اوپر نیچے ادھر ادھر مکھیوں کو پکڑنے کے لیے عجیب عجیب طریقے سے اچھل کود مچاتا رہا۔ اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ناچ رہا ہو اور سب جانور خوب مزے لے لے کر ہنستے اور لوٹ پوٹ ہوتے۔ آخرکار شیر کا سانس پھولنے لگا اور وہ تھک بھی گیا تھا۔ میں اپنی کوشش میں ناکام رہا، شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے قبول کیا اور ایک پیڑ کے نیچے تھک کر دھپ سے ڈھیر ہو گیا اور تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے آرام کرنے لگا۔ ارے انانسی کہاں گیا؟ سب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا کیونکہ اب شرط پوری کرنے کی باری انانسی کی تھی، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس جب شیر مکھیوں کو پکڑنے کی اپنی حرکتوں میں مصروف تھا، انانسی خاموشی سے کھسک گیا تھا۔ اس کا رخ اس ندی کی طرف تھا جس کے کنارے ہرنوں کا ایک جھنڈ گھاس چر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہرنوں کے جھنڈ کے پاس پہنچا تبھی انانسی کو احساس ہوا کہ ایک ہرن کی ٹانگ زخمی ہے جس کی وجہ سے اس کے شدید درد ہو رہا تھا۔ کیا ماجرا ہے محترم خاتون؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ انانسی نے فکر مند لہجے سے اس ہرنی کے نزدیک پہنچتے ہوئے کہا۔ ہرنی نے کہا آہ انانسی، ہاں تمہاری بڑی مہربانی اگر تم میری مدد کر سکو۔ ہرنی نے درد کی شدت سے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، کل تیزی سے بھاگتے ہوئے میں ایک تیز نکیلے پتھر پر گر گئی تھی اور میرے پیٹ کٹ گیا تھا اور میری ٹانگ میں شدید درد ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، گھبرائیے مت، میں آپ کی مدد کروں گا، انانسی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنے جاننے والی شہد کی مکھیوں سے شہد لیا اور اس کو ہرنی کے زخم پر لگا دیا، پھر اس کو چند ہرے پتوں سے ڈھک دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک جالا بنا اور اس کی ایک پٹی ہرنی کے پیر پر کر دی۔ اس طرح اس کی ٹانگ کافی بہتر ہو گئی۔ او انانسی، تم بہت ہوشیار ہو اور ہمدرد ہو، میرا درد کافی حد تک کم ہو گیا ہے، میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ ہرنی انانسی کی بڑی شکر گزار تھی۔ آپ میرا ایک کام کر سکتی ہیں، انانسی نے فوراً کہا، کیا آپ میرے ساتھ اس درخت تک چل سکتی ہیں جہاں پر وہ شیر پڑا ہوا آرام کر رہا ہے؟ اس نے اس طرف اشارہ کیا۔ ہرنی نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ چل تو سکتی ہوں لیکن اگر شیر نے مجھے کھانے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا؟ ارے وہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا، انانسی نے اس کو ہمت بندھاتے ہوئے اور اس سے وعدہ کرتے ہوئے کہا، برائے مہربانی مجھ پر بھروسہ کیجیے۔ ہرنی انانسی کے ہمت بندھانے پر اس کے ساتھ چل دی۔ دونوں ساتھ ساتھ مقابلے کی جگہ پر پہنچے۔ جیسے ہی دوسرے جانوروں، کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں نے انانسی کو ہرنی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو وہ خوشی سے شور مچانے لگے۔ انانسی نے ہرن پکڑ لیا، انانسی نے ہرن پکڑ لیا، سب مل کر چلا رہے تھے۔ انانسی مقابلے کا دوسرا دور بھی جیت گیا تھا۔ شیر بہت شرمندگی میں مبتلا تھا کیونکہ وہ دوسری بار کا مقابلہ بھی ہار گیا تھا۔ اس کا موڈ بہت خراب ہو رہا تھا۔ شیر غصے میں دھاڑا اور کہا کہ اگلا مقابلہ یقیناً میں ہی جیتوں گا، لیکن اس دفعہ کوئی کام نہ تم چنو گے نہ میں چنوں گا۔ اس بات کا فیصلہ جانور ہی کریں گے کہ اگلا کام ہمیں کیا کرنا ہے۔
इनानसी आदत के मुताबिक राजी हो गया। उन लोगों ने अपने फैसले से जंगल के दूसरे जानवरों को आगाह किया। ये सुनकर सारे जानवर इकट्ठे हो गए और आपस में ही चहमगोइयां करने लगे। वहां पर काफी शोर मच रहा था क्योंकि सारे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े परिंदे और दूसरे बड़े जानवर ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरी मुकाबला क्या हो। और आखिरकार जंगल के तमाम जानवरों ने एक बात पर इत्तफाक किया और ऊंट को कहा कि वो इस बात का ऐलान करें कि अगला मुकाबला क्या होगा। तो ऊंट ने ऐलान करते हुए कहा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक अरसे से जंगल में बारिश नहीं हुई है। ऊंट ने अनन्सी और शेर दोनों को मुखातब किया। पेड़ पौधे सब के सब प्यासे हैं, घास सूखकर पीली पड़ गई है, जबकि सबसे ज्यादा परेशानी मेंढक को है क्योंकि पानी के बगैर उसकी पूरी जिल्द खुश्क हो चुकी है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आखिरी काम आप दोनों में से कोई ये करे कि हमारे लिए बारिश लेकर आएं। आहा, ये बहुत आसान है, शेर ने खुश होते हुए ऐलान किया। मैं जैसे ही एक दाड़ लगाऊंगा कोई एक बादल जल्दी आएगा और मेरे हुक्म की तामील करेगा। मैं चूंकि इस जंगल का बादशाह हूँ इसलिए बादल तक की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि मेरे हुक्म को ठुकरा दे। इसके साथ ही उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। वो दहाड़ता रहा यहाँ तक कि उसकी आवाज बैठ गई और मुंह सुर्ख हो गया। लेकिन अफसोस कोई भी बादल नहीं आया। आसमान नीला ही रहा जबकि सूरज चमकीला ही रहा। आखिरकार शेर बहुत थक गया और बैठ गया। उसने अपनी हार कबूल करते हुए कहा, वो बारिश नहीं ला सकता, लेकिन अब हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा मकड़ा दोस्त बारिश कैसे हासिल करता है। उसने दबी हुई तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। उस वक्त सब लोगों ने घूम कर जाला बुनने वाले उस मकड़े अनान्सी को देखा, लेकिन एक बार फिर अनान्सी कहीं दिखाई न दिया। इस बीच में वो फिर कहीं रेंग गया था। वो एक चट्टान की तरफ जा रहा था। उसको यकीन था कि वहाँ उसको शाहीन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त उसको शाहीन की तलाश अपने मकसद के लिए शदीद जरूरी थी। प्यारे दोस्त, जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने शाहीन को देखा तो कहा, बराए मेहरबानी तुम मेरी मदद करो। इस जंगल में हर एक बारिश के लिए तरस रहा है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर दूर आसमान में उड़ा कर ले चलो, एक ऐसे बादल की तलाश में जो हमारी मदद कर सके। शाहीन ने कहा, हाँ बिल्कुल जरूर, लेकिन हम कैसे तलाश करेंगे और बादल मिल भी गया तो वो हमारी मदद करेगा भी या नहीं, इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे जब हमारे सामने इस तरह के हालात आएंगे। अनान्सी ने बड़ी अक्लमंदी से जवाब दिया और जल्दी से कूदकर शाहीन की पीठ पर बैठ गया। अनान्सी को लेकर शाहीन ने उड़ना शुरू किया। ऊंचा, बहुत ऊंचा, काफी ऊंचा। जल्दी ही नीचे जंगल के पेड़ छोटी छोटी सुइयों के बराबर नजर आने लगे थे। तो दूर एक बादल नजर आया। वो छोटा सा बादल का टुकड़ा था, लेकिन था खूब काला और पानी से भरा हुआ। मेरे प्यारे नन्हे दोस्त, अनान्सी ने बड़े नरम और खुशामदाना लहजे में छोटे काले बादल के पास पहुंचते हुए कहा, दोस्त क्या मेहरबानी करके तुम हमारी मदद करोगे। जंगल में हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक अरसे से बारिश नहीं हुई है। चरिंद परिंद पेड़ पौधे सब पानी के लिए तरस रहे हैं। मेहरबानी करके हमारे साथ चलो और हमारे ऊपर बारिश की एक फुहार डाल दो, कि यहाँ तेरी ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम तुझे वहाँ लेके जाएंगे ताकि लोगों का भला हो। बहुत जिद्दोजहद के बाद वो लोग अपने जंगल के ऊपर पहुंच गए, जहाँ काफी नीचे उनको शेर वगैरह नजर आने लगे थे। इन लोगों ने भी नीचे से ऊपर देख लिया था। जैसे ही उन लोगों ने काले बादल का टुकड़ा देखा, खुशी से चिल्ला उठे, अरे ये तो अनान्सी है। सब लोग चिल्लाए, अनान्सी बारिश के लिए बादल ले आया, अनान्सी मुकाबला जीत गया। अभी थोड़ी देर रुको, शेर ने फौरन बरहम होते हुए एहतजाज किया। अनान्सी तब तक फातेह नहीं हो सकता जब तक वो बादल से बारिश नहीं गिराता। उसने कहा, सिर्फ बादल ले आना काफी नहीं है। शेर ने कहा, ओफो, अच्छा ठीक है, सब लोगों ने चिल्ला कर कहा। एकदम ही सब लोग सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे और इंतजार करने लगे। जंगल में पानी की बूंदें गिरना शुरू हो गईं और बारिश होने लगी। सारे चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े राहत महसूस करने लगे। सारे पेड़ पौधे झूम रहे थे कि सब की प्यास बुझ गई थी। सब बारिश में भीग रहे थे। मेंढक भी तेजी से टटरा रहा था क्योंकि इस बात से खुश था कि अब उसकी खाल पानी के बगैर चटकेगी नहीं। अनान्सी ने मुकाबला जीत लिया। अनान्सी शेर से ज्यादा अक्लमंद और होशियार है। एक बार फिर जंगल के जानवरों ने शोर मचाया। इस बार शेर ने कोई एतराज नहीं किया, हालांकि वो बहुत अफसुर्दा और शर्मिंदा था।
شاہین انانسی کو لے کر نیچے اتر آیا۔ سب نے انانسی کو گھیر لیا اور اس کے بہت شکر گزار تھے۔ سب چلا رہے تھے، انانسی تم نے ہماری جان بچا لی، تمہارا بہت شکریہ۔ ہاں انانسی تم نے ہم لوگوں کی جان بچا لی، پیچھے سے ایک بھاری بھرکم روندی ہوئی آواز نے کہا۔ سب لوگوں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ شیر ایسی بات کہہ رہا ہے، وہ واقعی بہت شرمندہ تھا۔ انانسی کو بھی تعجب ہوا، لیکن اس نے فوراً بڑی گرم جوشی سے شیر سے کہا، ارے کیوں ایسی بات کرتے ہو، یہ سب آپ کی مہربانی سے ہوا ہے، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں۔ حالانکہ وہ مقابلہ جیت کر بہت خوش تھا، لیکن اس کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اپنے جنگل کے دوستوں کے کام آ سکا۔ شیر اپنے لیے انانسی سے اس طرح کے خیالات سننے کے بعد اور بھی شرمندہ تھا، اور وہ انانسی کو تحسین امیز نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ انانسی کتنا عظیم ہے۔ تو دوستو، اس لوک کہانی سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کی قابلیتوں کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔